واقعی ہررا۔ واقعی کربلا کے بعد یزید کا مدینہ منورہ پر حملہ۔ ایک ایسا حملہ جس میں تقریباً 10,000 سے زیادہ مسلمان اور اصحاب شہید ہوئے۔ تین دن تک عورتوں کے ساتھ زیادتی اور بچوں بوڑھوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ آخر یزید نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور کیوں ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا؟ واقعی ہررا ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جو اسلامی تاریخ کے اہم اور دلچسپ مواقع میں سے ایک ہے۔ یہ واقعی کربلا کے بعد 63 ہجری میں ہوا تھا اور اس کا اثر دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں گہری درد کی شکل میں دستبردار ہو۔ اس واقعہ کا آغاز یزید بن معاویہ کی فوجی افواج کی طرف سے مدینہ کی طرف حملے کی شکل میں ہوا۔ یہ حملہ بڑی تعداد میں فوجیوں کے فورس تھے جو شام کی طرف سے آئی تھی، جبکہ مدینہ کی اہمیت کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے اس حملے کا مقصد مسلمانوں کی بے چینی کو بڑھانا تھا۔ ان افواج نے ظلم و بربریت کی داستانی رقم کی اور ان کی کارروائیوں سے مدینہ کی طرف لوگوں کے دلوں میں خوف اور گھبراہٹ کا ماحول پیدا کیا۔ یزید کی فوج نے 10,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا، جن میں صحابی، ان کی نسل، تابعین اور قرآن و حدیث کے حافظ بھی تھے۔ ان لوگوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا اور خواتین کی بھی بے حرمتی کی گئی، جبکہ مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہیں پڑھی گئی۔ ہررا کا مطلب پتھریلا زمین ہوتا ہے کیونکہ مدینہ کا ایک حصہ پتھریلا اور آتش فشانی پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ ہررا واقعم کے راستے یزید کی فوج کی آمد پر واقعہ کو واقعہ ہررا کہلاتا ہے۔ آخر یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور یزید نے اتنا بڑا قتل عام کیوں کیا تھا؟ واقعی کربلا کی بعد حجاز میں یزید بن معاویہ کے خلاف لوگوں میں غم و غصہ اور نفرت کا احساس بڑھ گیا تھا اور اس سے ایک انقلابی حالت پیدا ہوئی تھی۔ مکہ کے لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بیعت کر لی تاکہ وہ یزید کے خلاف اٹھی ہوئی مخالفت کا حامی بن سکے، اور مدینہ کے لوگ بھی یزید کے خلاف اقدامات شروع کر دیے۔ اس وقت پر یزید نے مدینہ کے لوگوں کو منانے کے لیے ایک وفد بھیجا، جبکہ یزید کے مختفی امیر مدینہ عثمان بن محمد نے ایک اور وفد کے ساتھ دمشق جانے کا فیصلہ کیا۔ یزید کے وفد کی طرف سے نرم اور احترام سلوک کے باوجود کربلا کے واقعے کے بعد بھی نفرت اور اذیت برقرار رہی اور یزید کی دورے کا مقصد پورا نہ ہو سکا۔ واپس آنے پر وفد نے بتایا کہ یزید شراب پیتا ہے اور نشہ کی وجہ سے نماز میں سستی کرتا ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے اس خبر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے قریب اکٹھے ہو کر احتجاج کیا اور عثمان بن محمد کو منصوبہ سے دور کر کے یزید کی بیعت کو قابل رد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نفرت کی باعث اموی خاندان کے افراد کو مدینہ سے نکال دیا گیا جو یزید جیسے ظالم کی حمایت تھی اور بعد میں اہل مدینہ پر ظلم کرنے میں اموی لشکر کا ساتھ دیتے تھے۔ جب یزید کو اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ بہت غصہ ہوا اور مسلم بن عقبہ کو مدینہ منورہ پر فوج کشی کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ نے یزید کے حکم کے تحت 12,000 فوجوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا، جبکہ لشکر روانگی کے وقت یزید نے کچھ احکامات جاری کر دی جو کہ وہ خود عمل کرنے کی پابندی کرنے کے لیے تھے۔ ان احکامات میں شامل تھے کہ اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دے، اس دوران وہ فیصلہ کرے کہ وہ کس راستے پر جائے۔ اگر اہل مدینہ نے اس مہلت میں اطاعت نہ کی تو جنگ کا آغاز کرنا۔ دوسرا یہ کہ اگر جنگ میں کامیاب ہوئی تو 3 دن تک قتل عام جاری رکھنا اور مال و اسباب لوٹنا، امام علی بن حسین کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ مسلم بن عقبہ نے ان احکامات کے عمل کرنے کا وعدہ کر کے اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہوئی، لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد اہل مدینہ نے اس مصالحت کی دعوت کو نظر انداز کیا اور 3 دن کے مہلت میں فیصلہ نہیں کیا۔ 3 دن کے بعد مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو جنگ یا صلح کے بیچ ایک راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اہل مدینہ نے جنگ کو ترجیح دی، جس کی بنا پر جنگ کا آغاز ہوا۔ مدنی لشکر کی قیادت صحابی عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، لیکن مدنی لشکر کو شکست ہوئی۔
اور عبداللہ بن اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کئی اکابرین شہید ہوئے۔ مسلم بن عقبہ نے فتح حاصل کرنے کے بعد یزید کے حکم کے تحت قتل و غارت کا عمل شروع کیا اور اس سلسلہ کو 3 دن تک جاری رکھا۔ اس واقعے میں شرفائے قریش، انصار اور دیگر قبائل کے لوگوں کی مدد لی گئی۔ 3 دن کے بعد باقی رہ جانے والے لوگوں سے بھی بیعت کرنے کی اپیل کی گئی۔ انہوں نے یزید کے غلامی کو مسترد کیا اور جنگ کرنے کے منصوبے میں تشویش کا اظہار کیا۔ ان کے انکار کے باوجود یزید کی غلامی اور ان کی جان و مال کا مالک بننے کا عنوان جبراً لیا گیا اور ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ امام زین العابدین بھی آپس میں بیعت کرنے کا پیش کیا، لیکن ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی گئی۔ اس واقعے کو مدینۃ النبی پر حملہ کہا جاتا ہے اور اس کو واقعہ حرہ بھی کہا جاتا ہے، جو یزیدی عہد کا بڑا شرمناک حادثہ تھا۔